بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ رہیں۔ تو بچوں کی جو پڑھائی ہے اس کے ساتھ ساتھ والدین کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ بچوں نے اسکول میں کیا لے کے جانا ہے۔ یہ سب سے بڑی فکر ہوتی ہے جو والدین کو ہوتی ہے۔ تو بچوں نے رات کو یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم صبح ناشتے میں دال چاول کھائیں گے، تو میں نے نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد میں نے شروع کی دال چاول بنانا۔ تو دال جو تھی وہ میں نے بھگو کے پہلے رکھ دی تھی اور ساتھ فش کو مسالہ بھی لگا کے رات کو میں نے رکھ دیا تھا، اور چاول بھی میں نے بھگو دیے تھے۔ تقریباً جب میں صبح جلدی اٹھی ہوں تو نماز پڑھی اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد میں نے سب کچھ یہ دھو کر بھگو کے رکھ دیا۔ تو اب میں تیاری کر رہی ہوں دال اور چاول کی۔ تو پراٹھے جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیلی نہیں کھائے جاتے، بچوں کو نہیں پسند، اور کبھی بازار سے بھی کھا لیتے ہیں نان چنے حلیم وغیرہ۔ تو آج بس دال چاول کا موڈ تھا کہ ہم نے دال چاول ہی کھا کر جانے ہیں، تو کھانا بالکل ناشتہ جو ہے وہ لائٹ سا ہی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلے میں اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے، اسکول کی تیاری کرنے سے پہلے جلدی سے جھٹ پڑ یہ ساری چیزیں بنا لوں گی۔ تو یہاں پہ دال جو ہے وہ بھی میں نے رکھ دی، اس پہ سب کچھ ایڈ کر دیا، اور میں بناتی ہوں تڑکے والی دال۔ تو سب کچھ پانی میں ہی ایڈ کر دیتی ہوں، اور اس کے بعد جب سارا دال گل جاتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے میش کر کے پھر میں سیپریٹ سے اس کا تڑکا لگاتی ہوں۔ اور ساتھ میں ہی جو رائس تھے وہ بھی میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے ہیں، وہ بھی تقریباً ہونے والے ہیں، اور بچے بھی اٹھ گئے ہیں اور بچے اسکول کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جتنی دیر تک بچے اپنے یونیفارم وغیرہ پہنیں گے، تیار ہوں گے، اتنی دیر تک میرا ناشتہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہوگا۔ تو یہاں پہ جو چاول بھی ہیں وہ آلموسٹ ڈن ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے بچوں کے لیے لنچ باکس بھی بنا لیا ہے، اور دال چاول انہوں نے کہا کہ مما، میں اپنے فرینڈ کے لیے، میرے بیٹے نے کہا کہ میں لے کر جاؤں گا، اور 2-3 میرے فرینڈ ہیں جنہوں نے کھانا ہے۔ تو ساتھ میں پھر میں نے بیٹے کو فش بھی فرائی کر کے دے دی، کیونکہ یہ بہت انرجی والے لنچ باکس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دال چاول بھی اس میں پروٹین ہوتی ہے اور فش بھی، تو اس سے بچے ایکٹیو رہتے ہیں اور سارا دن ان کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو لنچ باکس ہمیشہ اچھا ہی بچوں کو دینا چاہیے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے میں گھر کا بنا ہوا ساتھ دوں، کیونکہ بازار سے کھانا جو ہے نا وہ بالکل بھی بچے نہیں کھاتے، واپس لے آتے ہیں، اور 1-2 دفعہ میں نے ایسا کیا بھی ہے۔ تو یہاں پہ جناب میں فری ہو کر جا رہی تھی مارکیٹ، تو مارکیٹ سے ہو کے میں نے امی کی طرف جانا تھا، اور پھر اس کے بعد گھر واپس۔ تو یہاں پہ میں مارکیٹ سے ہو کر واپس گھر آ چکی تھی، امی سے بھی ہو لیا تھا، اور ان کی طبیعت کا پوچھنا تھا کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اور ان کا پتہ کیا کہ 1-2 گھنٹے میں ادھر رکی تھی۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی، تو گھر میں جو تھا کام شام میں کر کے گئی تھی، گھر نیٹ کلین تھا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں تھی کہ گھر آ کے آپ کو میس ملے اور سارا گھر میں ہو۔ تو میری کوشش یہ ہوتی کہ میں جب امی کی طرف جاؤں تو میں سارا جو کام ہے وہ کمپلیٹ کروا کر جاؤں، تاکہ میں آؤں تو مجھے گھر نیٹ کلین نظر آئے۔ تو یہاں پہ لنچ کی تیاری ہونے لگی تھی، کیونکہ ٹائم تھا لنچ کا، تو پھر میں نے اپنے لیے سب سے پہلے 1 کپ چائے بنایا اور بسکٹ، تاکہ میں چائے پیوں اور مجھ میں تھوڑی سی انرجی آ جائے۔ تو چلتی ہوں کچن کی طرف، اور پھر میں آ گئی اپنے کچن میں۔ تو آج بن رہا تھا لنچ پہ، کھانے میں بن رہا تھا بکرے کے پائے۔ تو یہاں پہ میں بکرے کے جو پائے ہیں وہ بنانے لگی تھی۔ تو میں ان کے لیے یہ مسالہ تیار کر لوں گی، اور اس کے بعد میں جو پائے ہیں ان کو اچھی طرح سے دھو کر صاف ستھرا کر کے پھر میں مسالہ جب میرا بن جائے گا تو اس میں پائے جو ہیں وہ ایڈ کروں گی۔ تو یہاں پہ مسالہ جو ہے وہ میں نے سب سے پہلے پیاز کو فرائی کیا، اور اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا۔ تو یہاں پہ میں نے یہ سارے اسپائسز وغیرہ ڈال کر تو میرا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ تو اب میں اس میں جو پائے ہیں وہ دھو کر اچھی طرح سے وہ ایڈ کر دوں گی۔ مسالہ بھی آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے، تو یہاں پہ پائے میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں۔ تو یہ ہیں جی بکرے کے پائے۔ تو یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی، اور دودھ بھی آ چکا تھا وہ بھی ساتھ ساتھ میں بوائل کر لوں گی، کیونکہ جب ایک عورت کچن میں کھڑی ہوتی ہے تو وہ ایک کام پہ ہی نہیں فوکس کرتی، بلکہ اس نے 2-3 کام بھی ساتھ ساتھ کر سکتی ہے۔ ساتھ ہم برتن بھی صاف کر سکتے ہیں، کھانا بنا سکتے ہیں، اگر دودھ وغیرہ ہے تو وہ بھی بوائل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہوں، بلکہ میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں مجھے صحت تندرستی والی زندگی دے اور بچوں کے سر پہ سلامت رکھے۔ اور میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کچھ نہ ہو، ماں باپ کو ہمیشہ اپنے بچوں کے سر پہ ہونا چاہیے۔
تو ماشاءاللہ سے میں بہت ایکٹیو ہوں، میں ایک ٹائم میں 2 3 کام بھی بڑی آسانی سے کر لیتی ہوں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ جو میرے پائے ہیں وہ بھی ریڈی ہو چکے تھے، تو میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں۔ پائے بنا لیے تھے میں نے، تو میں آپ کو نکال کے یہ دکھاتی ہوں باؤل میں۔ تو یہ بن گیا تھا میرا سالن، تو کافی یمی سالن بنا تھا، کیونکہ پائے جو ہوتے ہیں نا ان کا جو گریوی شوربہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے، بس نارمل سا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ میرے خیال میں نارمل ہی تھا، اور ساتھ میں نے نان منگوا لیے، اور آج پائے جو ہیں وہ کھائیں گے نان کے ساتھ، بچے بھی اس کو انجوائے کریں گے، ساری فیملی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں، بچے بھی اسکول سے آنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرنا چاہوں گی، اور اگر میرا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ مجھے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔